الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم سباب المؤمن فسوق وقتاله كفر أو كما قال صلى الله عليه وسلم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس المؤمن بالطعان ولا لعان ولا الفاحش ولا البذي أو كما قال صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتهم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم قطرہ دانش کے بخشی دیز پیش متصل گرداں بدریاہائے خیش اے خدا ان بندرا رسوا مکن گر بدم من سر من پیدا مکن یا کریم العفو ستار العیوب انتقام ازمام کش اندر ذنوب اللہ تعالی ہم سب کو اپنے رضا والے اعمال کی توفیق عطا فرمائیں اور رضا والے اقوال کی بھی توفیق عطا فرمائیں۔ گزشتہ چند جمعوں سے حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی کتاب حیات المسلمین سے اخلاق کے بارے میں کچھ ضروری باتیں عرض کی تھی۔ اسی سلسلے میں وہ احادیث مبارکہ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعلیمات جو زبان کی حفاظت کے متعلق ہیں اسی کو عرض کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ہم لوگوں کو بغیر مانگے عطا فرمائی ہے ان تمام نعمتوں میں ہمارے اعضاء میں زبان سب سے بڑی ایک عظیم نعمت ہے۔ زبان میں اللہ تعالیٰ نے جو بولنے کی طاقت ہمیں عطا فرمائی ہے یہ بھی اللہ کی بڑی نعمت ہے۔ اللہ نے زبان میں لکنت نہیں رکھی، اللہ نے گونگا نہیں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے اندر جیسے بزرگوں نے لکھا ہے بولنے کے علاوہ بھی کتنی نعمتیں اور اس کے ساتھ وابستہ ہیں۔ ذائقوں کا محسوس ہونا، کھانے کی نگلنے کے لیے اس کا کام آنا، اس کے اندر لعاب کا ہونا، پتہ نہیں کیا کیا نعمتیں اللہ تعالیٰ نے اس زبان کے اندر رکھی ہے۔ زبان کا نرم ہونا، زبان کا منہ سے باہر نہ لٹکنا، یہ بھی ایک نعمت ہے۔ آدمی کا رال جو ٹپکتا ہے، کسی کا تھوک نکلتا ہے، کیسے برا لگتا ہے۔ دیوانوں کو، ہیروینچیوں کو، نشائیوں کو دیکھا ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی عطا ہے۔ اس زبان کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بھی ایک بڑا نعمت بنایا ہے کہ اس زبان سے آدمی جنت کما سکتا ہے، نیکیاں کما سکتا ہے، اس کو صحیح استعمال کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر سکتا ہے۔ اس زبان کے معمولی استعمال سے ایک سبحان اللہ کہتا ہے کتنا بڑا انعام اس کو ملتا ہے۔ زبان کی سے قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے، ہر حرف پر اللہ تعالیٰ 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں، تو چند لمحوں میں یہ کتنی نیکیاں کما سکتا ہے۔ اس زبان سے یہ درود شریف پڑھتا ہے تو اس درود سے ہر بار جب یہ درود پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 10 درجے بلند فرماتے ہیں، 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔
زبان کو مستقل عبادت کا ذریعہ بنائیں، اور کتنی عبادات جو ہے وہ زبان سے وابستہ ہے، تسبیح ہے، ذکر ہے، جیسے عرض کیا۔ ہم جو کچھ کرتے ہیں اس زبان کے ذریعے سے، اپنے اعمال کے ذریعے سے آخرت کے لیے بیج بوتے ہیں۔ تو اس زبان سے جو اچھا بیج بوئے گا، جو بوتا ہے انسان، جو بیج ڈالتا ہے، اس سے وہی اثرات پیدا ہوتے ہیں، وہی چیز پیدا ہوتی ہے۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، گندم از گندم بے رویت جو ز جو، از مکافات عمل غافل مشو۔ فرمایا کہ گندم، تم جو ہے گندم کی بیج ڈالو گے تو گندم پیدا ہو، جو کا بیج ڈالو گے تو جو پیدا ہوگا، آم کا بیج ڈالو گے تو آم کا درخت پیدا ہوگا۔ تو جس طرح آدمی بیج ڈالتا ہے وہی جو ہے چیز پیدا ہوتی ہے۔ انسان جو اس دنیا میں جتنے ہیں یہ سب بیج ڈال رہے ہیں، اور ان کی کیتی آخرت میں معلوم ہو، وہاں پتہ چلے گا کہ ہم نے اپنے اعمال سے اور خاص طور پر اپنی زبان کی باتوں سے کیا کیا بیج اپنے لیے بویا ہے۔ اس لیے زبان کے متعلق بھی خود قرآن کریم میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں بڑی ہدایات دی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو زبان ہے، جرمہ صغیر، اس کی جسامت تو بہت چھوٹی ہے، لیکن وہ جرمہ کبیر، اگر یہ زبان جرم کرے تو اس کا جرم بہت بڑا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ زبان کے ذریعے سے کفر بکتا ہے آدمی، شرک بکتا ہے، تو اس کی وجہ سے یہ جو ہے، اگر یہ جنت کے راستے پر جانے والا تھا تو دوزخ کے راستے پر چلنا شروع ہو گیا اس زبان کی وجہ سے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو نصیحتیں فرمائی، اس میں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، الا ادلک اعلی ملا کے ذالک کلہ، کیا تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں کہ یہ جتنی نیک باتیں میں نے تجھے بتائی ہے ان سب کی حفاظت ہو اس کے ذریعے سے، ان سب کی حفاظت ہو۔ فرمایا یا رسول اللہ بتائیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تکف علیک ھذا، زبان کی طرف اشارہ فرمایا کہ یہ جتنے میں نے نیک اعمال بتا دیے ان سب کی حفاظت ہوگی، کس طرح کہ تیری زبان کی حفاظت ہو، زبان کی حفاظت ہو۔ وجہ یہ ہے کہ زبان سے اگر آدمی غلط بات کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، نافرمانی کی بات کرتا ہے، کوئی بھی جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی انسان سے ہو جاتی ہے، ان گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ اس کی وجہ سے نیک اعمال کے ثمرات سے، برکات سے، انوارات سے آدمی محروم ہو جاتا ہے، آدمی محروم ہو جاتا ہے۔ جو آدمی عبادت کر کے نیکیاں کماتا ہے، ان نیک اعمال کے جو برکتیں آتی ہیں، اس کے ساتھ جو انوارات آتے ہیں، یہ گناہ کی نحوست کی وجہ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ حکیم الامت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان القرآن میں فرمایا کہ ایک تو اعمال کی قبولیت کی شرائط ہے، اور ایک اعمال کے برکات اور ثمرات اور انوارات کی شرائط ہے۔ فرمایا کہ نیک اعمال کی جو برکتیں ہیں ان کی حفاظت کے لیے شرط یہ ہے کہ انسان اللہ کی نافرمانی سے، گناہ سے بھی بچنے کی کوشش کرے، ورنہ فرمایا گناہوں کی نحوست یہ ہے کہ جو آدمی نیک عمل کرتا ہے اس کی برکت سے محرومی ہوگی۔ برکت سے محرومی کا مطلب یہ ہے کہ ایک نیک عمل دوسرے نیک عمل کا سبب بنتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے۔ ایک نیکی سے دوسری نیکی کی توفیق ملتی ہے، ایک اچھے عمل سے توفیق کا راستہ کھل جاتا ہے، پھر اللہ دوسری کی توفیق دیتے ہیں، تیسری کی توفیق دیتے ہیں۔ لیکن فرمایا کہ گناہوں کی نحوست کی وجہ سے دو باتیں ہوگی، ایک یہ کہ جو دوسرے عمل کی توفیق ہو رہی تھی اس نیکی کا وہ اثر کمزور ہو جائے، ایک نیکی سے جو دوسرے نیکی مل رہی ہے گناہ کی وجہ سے یہ اثر کمزور ہو جائے گا۔ اور فرمایا کہ گناہوں کی وجہ سے دوسرا دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ کرتے کرتے پھر اسی نیکی میں بھی آدمی کمزور ہو جائے گا، اسی میں سستی آئے گی، اسی میں کم ہمتی آئے گی، رفتہ رفتہ اس سے محروم ہو جائے گا۔ ہمارے مرشد عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا کہ حضرت آپ کہتے ہیں کہ بد نظری نہیں کرو،
نامحرم کو نہ دیکھو، فلموں کو نہ دیکھو، گندی تصویریں نہ دیکھو۔ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ نہ دیا نہ لیا، بس صرف دیکھ لیا۔ دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا بھائی یہ غلط ہے کہ نہ لیا نہ دیا، بس صرف دیکھ لیا۔ جب کوئی کسی نامحرم عورت کو دیکھتا ہے، فرمایا یہ دیتا بھی ہے لیتا بھی ہے۔ دیتا کیا ہے؟ فرمایا یہ اپنے عبادات کا، اپنے اعمال کا نور دے دیتا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اپنے اعمال کو باطل نہ کرو۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ گناہ کرنے سے عمل باطل نہیں ہوگا، اس کا ثواب، اس کا جو انعام اللہ دیں گے وہ ختم نہیں ہوگا، لیکن یہ کہ گناہ کرنے سے جو عبادت کا نور ہے، جو اس کی برکت ہے، جو اس سے دل کی ایک صفائی مل رہی تھی، جو دل میں ایک شوق مل رہا تھا، جو دل میں ایک جذبہ پیدا ہونا تھا، اور جو اس سے دوسرے عمل کی توفیق ہونی تھی، گناہ کی نحوست سے وہ ختم ہو جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک وقت آدمی عبادت کرتا ہے، اس کو نماز میں بڑا مزہ آتا ہے، اس کو تلاوت میں بڑا مزہ آتا ہے، اس کو ذکر میں بڑا مزہ آتا ہے، مگر ایک وقت ایسا ہے کہ دل کی کیفیت ہی بدل گئی۔ یہ کیا وجہ ہے؟ ایک بد نظری سے ہزاروں تہجد کا نور برباد ہو گیا، سالہ سال کا تقوی برباد ہو گیا۔ اسی لیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے کہ النظر سہم من سہام ابلیس مسموم، یہ شیطان کی تیروں میں سے، یہ بد نظری کرنا شیطان کی تیروں میں سے ایک زہریلا تیر ہے۔ من ترکہا مخافتی، جو میرے خوف سے اس بد نظری کو میرے خوف سے چھوڑ دے گا، اس وجہ سے نہیں کہ میرا ساتھی دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ میرا استاد دیکھ رہا ہے، اس وجہ سے نہیں کہ میرے یہاں شاگرد مقتدی موجود ہیں، اب میں کیسے جو ہے بد نظری کروں۔ من ترکہا مخافتی، جو میرے خوف سے بد نظری چھوڑ دے گا، اکیلی ہوائی جہاز میں بیٹھا ہوا ہے، کوئی اس کے ساتھ نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ جہاز والی عورت آ جاتی ہے، یہ نہیں دیکھتا، نظر نیچے کرتا ہے کہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ من ترکہا مخافتی، جو میرے خوف سے، فرمایا اپنی نظر کی حفاظت کرے گا، ابدلتہ ایمانا یجد حلاوتہ فی قلبہ، میں اسے ایسا ایمان عطا کروں گا جس کی مٹاس کو وہ اپنے دل میں محسوس کرے گا۔ یہ حلاوت ایمانی ملے گی، کیوں؟ اس عمل کی وجہ سے کہ اس نے اپنے نظر کو بچایا۔ اپنے نظر بچانے پر دل کو تکلیف ہوتی ہے، دل چاہتا ہے آدمی جو ہے بار بار دیکھے، لیکن جب دل عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ انعام بھی دل کو دیتے ہیں۔ اس لیے فرمایا اس کے دل کو میں حلاوت ایمانی دوں گا۔ حلاوت ایمانی کا اثر کیا ہے؟ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس کا پہلا اثر یہ ہے کہ استلذاذ الطاعات، اس کا عبادت میں جی لگے گا، عبادت میں مزہ آئے گا، عبادت میں مزہ آئے گا، سجدوں میں مزہ آئے گا، تلاوت میں مزہ آئے گا۔ اب جو ہمیں مزہ نہیں آ رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے گناہوں کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو توفیق عطا فرمائے توبہ کی، وہ جو کیفیت ہے وہ ہم نے لٹا دی۔ رومی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہماری نیکیوں کے انبار میں گناہوں کی چوہوں نے سوراخ کر دیا ہے۔ جو ہم نیکیوں کے انبار کما رہے ہیں، کہ کوئی اگر غلہ کسی چیز میں ڈال رہا ہو اور نیچے چوہے نے سوراخ کیا ہو اور اس سے وہ چوہا جو ہے اس کو خراب کرتا ہو، اس کو نکالتا ہو، تو کتنا بڑا نقصان ہے۔ کوئی جیب میں چیز ڈالتا ہے اور جیب جو ہے نیچے سے سوراخ ہے تو چیزیں گر رہی، کوئی بوری میں جو ہے ڈال رہے چیزیں اور وہ گر رہی۔ اس لیے فرمایا کہ نیک اعمال کے ساتھ ساتھ جب آدمی اللہ کے نافرمانی سے بھی بچتا ہے تو وہ جو طاعات کا نور ہے وہ محفوظ ہو جاتا ہے، وہ محفوظ ہو جاتا ہے۔ تو فرمایا یہ نہ کہو کہ دیکھ لیا نہ کچھ لیا نہ کچھ دیا، فرمایا دیا بھی، دیا کیا؟ اپنے عبادات کا نور دی، اپنی عبادات کا نور دی۔ آج عبادت کی کمی نہیں ہے، کتنے لوگ سال میں 3 دفعہ 4 دفعہ عمرے کے لیے جاتے ہیں، ہر سال نفلی حج کرتے ہیں، نفلی عبادات میں اللہ اور ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ لیکن دوسری طرف وہ جو عبادت سے جو تم نے کمایا ہے اس کی حفاظت بھی تو لازم ہے، اس نور کی حفاظت بھی لازم ہے، ان برکات کی حفاظت بھی لازم ہے۔ اس چیز کی کمی ہے۔ اور فرمایا کہ
بد نظری سے یہ تو تم نے اپنے اعمال کا نور دیا، لیا کیا؟ فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا لی، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشکات میں جلد ثانی میں روایت ہے، لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ جو دوسروں کی بہو بیٹیوں کو دیکھتا ہے، اے اللہ اس پر لعنت فرما۔ شارحین حدیث نے لکھا کہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، یہ جملہ دعائیہ ہے، حضور علیہ السلام نے بد دعا دی، سخت سے سخت موقعوں پر بد دعائیں نہیں دی، لیکن اس موقع پر آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا دی ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ نظر خراب کرنا کتنا بڑا نقصان ہے۔ اس سے تمام اعمال کے اندر خرابی آ جاتی ہے، سب اعمال کے اندر سستی پڑتی ہے، ہر تقویٰ کی جو ہے دیوار میں درار پڑتا ہے۔ اس بد نظری کی نحوست کی وجہ سے رفتہ رفتہ جو ہے آدمی کے نوافل جاتے ہیں، ذکر جاتا ہے، تسبیحات جاتی ہے، واجبات جاتے ہیں، فرائض چھوڑنا شروع ہو جاتا ہے، حتیٰ کہ پھر وہ جماعت سے نماز بھی نہیں پڑھتا، وہ گندگیوں میں چلا جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابی سے، الا ادلک علی ملاک ذلک کلہ، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ جتنے نیکیاں میں نے تجھے بتائی ان سب کی حفاظت کا ذریعہ نہ بتاؤں؟ یا رسول اللہ بتائیے۔ آپ نے زبان کی طرف اشارہ کیا، فرمایا کہ زبان کی حفاظت کر لو، زبان کی حفاظت سے تیرے اچھے اعمال محفوظ، زبان کی حفاظت سے یہ محفوظ ہو۔ تو صحابی نے تعجب سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، کیا زبان کی وجہ سے بھی ہمارا مؤاخذہ ہوگا؟ زبان کی وجہ سے بھی ہماری پکڑ ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں نہیں معلوم کہ جہنم میں اکثریت ان لوگوں کی ہوگی جو اپنی زبان کے غلط استعمال کی وجہ سے جہنم میں گرا دیے گئے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے زبان کے غلط استعمال سے۔ ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے آرام باغ کی جامع مسجد میں نماز پڑھی اپنے دوستوں کے ساتھ، فرمایا جب میں نکل رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک نوجوان ہے اور بڑی عاجزی سے، بڑی لجاجت سے وہ دعا مانگ رہا ہے، ایسا جو ہے اس کی کیفیت ہے۔ وہ فرمایا میں نے دل میں سوچا کہ میں اپنے متعلقین سے کہتا ہوں کہ ذرا اس نوجوان کو دیکھ تو لو، اس سے عبرت حاصل کرو، یہ بھی تمہاری طرح نوجوان ہے، دیکھو کیسے جو ہے تواضع سے، کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے تڑپ رہا ہے، کیسے اللہ تعالیٰ کے سامنے رو رہا ہے۔ فرمایا کہ ابھی میں نے اپنے دوستوں کو متوجہ کرنا تھا کہ اتنے میں ایک جو ہے بوڑھا نکل رہا تھا مسجد سے، اور بوڑھے بیچارے کا جو ہے پاؤں لگ گیا اس نوجوان کے ساتھ جو دعا میں مشغول۔ اتنے میں وہ اٹھا، اس نے دعا چھوڑ دی اور بوڑھے کو گریبان سے پکڑا، اندھے ہو تمہیں نظر نہیں آتا؟ شرم نہیں آتی میں یہاں بیٹھا ہوں اور تو نے مجھے جو ہے یہ پاؤں لگا تیرا؟ فرمایا میں نے توبہ کیا کہ واقعی صرف یہ کمال نہیں ہے جو یہ کر رہا ہے، دو عمل دیکھو نفلی، اور یہ جو ہے یہ فرض چھوڑا ہوا ہے۔ تقویٰ تو فرض ہے، گناہ سے بچنا تو فرض ہے، جب کوئی مستحب عمل بھی گناہ کا سبب بنے گا، شریعت نے فرمایا اب یہ مستحب چھوڑ دو۔ بتوں کو، کفار اور مشرکین کے بتوں کو گالی دینا، ان کو برا بلا کہنا منع نہیں ہے، اور اچھا ہے کہ بتوں کی جتنی برائی کی جائے، لیکن قرآن پاک میں ایک جگہ فرمایا اگر کوئی موقع ایسا ہے تم نے کسی کافر کے بت کو، اس کی جھوٹے خدا کو غلط کہا اور خطرہ ہے کہ یہ اس کے بدلے میں تمہارے سچی خدا کو برا کہے گا، فرمایا اب تم خاموش رہو، نہیں کہا۔ اس کی جھوٹے خدا کو برا کہنا تو ٹھیک ہے، لیکن یہ تمہارا اس کو برا کہنا تمہارے سچی خدا کو برائی کا سبب بنے گا، وہ جو ہے اس کے لیے زبان غلط استعمال کرے گا، فرمایا خاموش رہو۔ تو یہ زبان جو ہے اس کی وجہ سے فرمایا اکثریت لوگوں کی دوزخ میں زبان کی وجہ سے جائے۔ زبان کی 20 گناہ لکھے ہیں، 20 گناہ ایسے ہیں جن کا صرف زبان سے تعلق ہے، صرف زبان سے۔ ہم لوگ جب سنتیں بیان کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ سب کو سنتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہر کام سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ فرمایا قطب بننا ہے، ابدال بننا ہے، اللہ کا بڑے سے بڑا ولی بننا ہے، اس کے لیے واحد طریقہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کیا۔ سنت کے راستے سے ہٹ کر کوئی اللہ کا ولی، کوئی دوست اور اللہ کا پیارا نہیں بن سکتا۔ اللہ کے پیارا بننے کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ کے پیارے کا طریقہ اختیار کرو۔ اللہ کا پیارا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں مسجد میں سنت کے مطابق داخل ہونا، سنت کے مطابق نکلنا، کانا سنت کے مطابق کانا، کپڑے سنت کے مطابق پہننا، یہ تمام چیزیں، یہ امور جو ہے سنتوں کی، یہ بیان کیے گئے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ کا چھوٹا سا رسالہ ہے، چھوٹی سی کتاب ہے، پیاری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنتیں، جو جیب میں آ سکتی ہے۔ اس کے اندر 24 گھنٹے کون سے کاموں کا سنت طریقہ کیا ہے وہ لکھا ہوا، ایک ایک سنت وہ مفت میں ملتی ہے، ہمارے یہاں سے بھی ملتی ہے جس کو چاہیے، وہ سب سنتیں۔ مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں میں زبان کی حفاظت بھی سنت ہے، یہ بھی پیغمبر کا طریقہ ہے۔ گالی سے بچنا بھی پیغمبر کا طریقہ ہے، زبان سے فحش گفتگو نہ کرنا بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، اچھے اخلاق سے رہنا بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں پاکیزگی سکھائی، جو طہارت سکھائی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مثالی پاکیزگی سکھائی کہ دنیا کا وہاں ذہن بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ نے زبان کی پاکی بھی سکھائی کہ اپنے زبان کو بھی پاک رکھو، زبان سے فحش اور بیہودہ گفتگو مت کرو، زبان سے گالی مت دو، زبان سے گندے الفاظ مت نکالو۔ کیا پیاری بات فرمائی۔ ہمارے مرشد رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، فرمایا اللہ تعالیٰ نے ماں کے پیٹ میں بچی کے لیے جو غذا کا انتظام کیا ہے، وہ بچے کے ناف کے ساتھ ایک نالی ہوتی ہے، جو ماہواری کا خون ہوتا ہے، اللہ اسے بچے کا غذا بناتے ہیں، اور اس خون کو اللہ تعالیٰ بچے کے منہ کے ذریعے سے اس کے پیٹ میں نہیں پہنچاتے، بلکہ ناف کے ساتھ جو نالی ہوتی ہے جس کو پیدائش کے بعد کاٹا جاتا ہے، اس کے ذریعے سے وہ پہنچاتے ہیں۔ فرمایا اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا اللہ کو معلوم ہے کہ میں نے اس بندے کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ یہ جب دنیا میں جائے اپنے اس منہ سے یہ میرا پاک نام لے گا، میں جو ہے اس کی زبان کو، اس کے منہ کو خون سے گندا نہیں کرتا۔ اللہ نے ماں کے پیٹ میں ہمارے منہ کی حفاظت کی گندے خون سے، اور جو غذا تھا وہ منہ کے ذریعے سے نہیں کہ خون گندا ہے، وہ اس نالی کے ذریعے سے پیٹ تک پہنچایا تاکہ ہمارا منہ پاک رہے، ہم دنیا میں آ کر پاک زبان سے اللہ کی پاکی بیان کریں۔ فرمایا ماں کے پیٹ میں تو اللہ تعالیٰ نے ہماری زبان کو پاک رکھا کہ یہ میرا پاک نام لے گا، ہم دنیا میں آنے کے بعد سگریٹ سے، نسوار سے، چرس سے، ہیروین سے اور پتہ نہیں کن کن گندگیوں سے اپنی زبان کو ناپاک کر رہے ہیں۔ اور اس سے بڑھ کر گندگی وہ کون سی گندگی ہے جو آنکھوں سے نظر نہیں آتی، لیکن آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ بھی گندگی ہے۔ فرمایا اللہم طہر قلبی من النفاق، مولا میرے دل کو نفاق سے پاک کر دے۔ معلوم ہوا نفاق ایک گندگی ہے جس سے دل گندا ہوتا ہے۔ وَعَمَلِي مِنَ الرِّيَاءِ، اے اللہ میرے عمل کو دکھلاوے سے پاک کر دے۔ معلوم ہوا دکھلاوا بھی ایک گندگی ہے جس سے عمل ناپاک ہوتا ہے۔ اور فرمایا وَلِسَانِي مِنَ الْكَذِبِ، میری زبان کو جھوٹ سے پاک کر دے۔ معلوم ہوا جھوٹ ایک گندگی ہے جس سے زبان گندی ہو جاتی ہے۔ حدیث پاک میں جب آدمی جھوٹ بولتا ہے اس کی منہ سے ایسی بدبو آتی ہے کہ فرشتہ 1 میل اس سے دور بھاگتا ہے، اس کی منہ سے بدبو آتی ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ یہ گندگی ہے۔ تو گالی دینا، گندی بات کرنا زبان سے، اس سے بھی زبان گندی ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اولاد کی طرح ایک ایک بات سمجھائی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سباب المؤمن فسوق، مسلمان کو گالی دینا یہ گناہ ہے، مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اور گالی دینے سے اللہ تعالیٰ کے ہاں بندہ فاسقوں میں لکھا جاتا ہے، فاسقوں میں۔
اور فرمایا ایک روایت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ سب سے بڑا کبیرہ گناہ یہ ہے کہ ایک آدمی اپنے ماں باپ کو گالی دے، ماں باپ کو گالی دے۔ یا رسول اللہ، اپنے ماں باپ کو کوئی کیسے گالی دے گا؟ تعجب کی بات ہے کہ اپنے ماں باپ کو کوئی کیسے گالی دے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، وہ جو ہے جواب میں اس کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اپنے ماں باپ کو گالی دلوانے والا یہ خود بن گیا۔ یہ دوسرے کے ماں باپ کو گالی دیتا ہے، اس کے بدلے میں اس نے اس کے ماں باپ کو برا بلا کہا، تو اس نے خود اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی۔ یہ گالی دینا بہت بری عادت ہے، اس سے زبان گندی ہو جاتی ہے۔ ایک گندگی تو وہ نجاست ہے، ناپاکی ہے، جو ایک لوٹے پانی سے بھی پاک ہو سکتی ہے، مگر یہ گندگی جس سے زبان گندی ہو جائے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، جب تک سچے دل سے آدمی توبہ نہیں کرتا یہ زبان گندی رہتی، زبان گندی رہتی۔ تو گالی دینے کے بارے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایات دی۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے المستبان نے ما قالا فعل البادی منہما حتی یتعدى المظلوم، فرمایا گالی دینے والے جو کچھ کہیں گے ان کو اس کی سزا ملے گی۔ اور پھر عجیب بات فرمایا جو فعل کرتا ہے وہی ظالم ہے، وہی اللہ کے پکڑ میں آئے گا جب تک کہ دوسرا جواب نہ دے۔ ہمارے ہاں تو یہ ہے کہ بھائی اگر تو نے ایک گالی دی تو مجھ سے 100 سنو گے، فوراً ہم کہہ دیتے ہیں، ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، فوراً کہتے ہیں ہم بھی منہ میں زبان رکھتے ہیں، فوراً کہتے ہیں بھائی میری داڑھی پہ نہیں جانا۔ مطلب اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی تو میں نے رکھی ہے مگر اندر میں داڑھی والا نہیں ہوں، اندر میں کوئی اور بدماش ہوں۔ یہ کتنی خطرناک لفظ ہے، میرے داڑھی پہ نہیں جانا۔ ارے بھائی اللہ تعالیٰ نے آپ کو داڑھی کی توفیق عطا فرمائی ہے، ایک مٹھی داڑھی رکھنا واجب ہے۔ چاروں ائمہ کے نزدیک ایک مٹھی سے ایک چاول کے دانے کے برابر کم کرنا حرام اور گناہ کبیرہ 24 گھنٹے کا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو 24 گھنٹے کے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس ایک نعمت پر اگر آپ ساری زندگی اللہ کا شکر ادا کرو تو یہ شکر ادا نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم خود جو ہے اپنی داڑھی کی توہین کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے۔ تو یہ کوئی گالی دے، رومی رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے، ایک آدمی جو ہے دوسرے کو گالی دے رہا تھا، تو ایک نے دوسرے سے کہا اگر تو نے مجھے ایک گالی دی تو میں تجھے 100 گالیاں دوں گا۔ رومی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا بھائی مجھے گالی دو، میں تجھے 100 دعائیں دوں گا۔ ہم گالی نہیں دیں گے، ہم ایک گالی بھی نہیں دیں گے، ہم دعائیں دیں گے۔ یہ ہے اللہ والوں کا طریقہ، اللہ کے پیاروں کا طریقہ، اللہ تعالیٰ کے پیاروں کا طریقہ۔ تو فرمایا حضور علیہ السلام نے مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے۔ ایک روایت میں فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابی نے پوچھا یا نبی اللہ الرجل یشتمنی وہو دونی علی من بأس ان انتصر منہ، ایک آدمی مجھے گالی دیتا ہے، وہ مجھ سے کم درجے کا ہے، کیا میں اس سے بدلہ لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گالی دینے والے المستبان شیطانان، فرمایا گالی دینے والے دونوں شیطان کام کر رہے ہیں، جو گالی دے رہے شروع میں اور جو جوابی دے رہے، دونوں شیطانی عمل کر رہے ہیں، دونوں زبان سے بکواس نکال رہے ہیں، اور فرمایا یتکاذبان، دونوں جھوٹ بول رہے ہیں۔ ایک نے اگر جو ہے غلط جملہ کہا تو ہم اس کے بدلے میں کیوں غلط جملہ کہیں، ہم اپنی زبان کو کیوں گندی کریں؟ اور اللہ معاف فرمائے جن گھروں کے اندر شوہر اپنی بیوی کو گالی دیتا ہے، باپ جو ہے گالیاں دیتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے بھی گالیاں دیں، چھوٹے چھوٹے بچے وہ گالیاں سیکھیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ کتنی خطرناک بات ہے، ہماری اولاد کی تربیت ہمارے حرکتوں کی وجہ سے خراب ہو رہی ہے، اور گالی دینے کو ہم گناہ نہیں سمجھتے۔ گالی دینا گناہ کبیرہ ہے۔ گالی انسان تو انسان ہے، فرمایا حضور علیہ السلام نے لا تسبوا الدیک، کہ جو مرغا اذان دیتا ہے اس کو بھی گالی مت دو، فإنہ یوقظ للصلاۃ، وہ تو تمہاری خدمت کر رہے، نماز کے لیے جگا رہے۔ ہوا تیز چلی، کسی نے ہوا کو برا بلا کہا، فرمایا لا تسبوا الریح، اس ہوا کو بھی برا مت کہو، یہ تو اللہ کے حکم سے چلتی ہے۔ لا تسبوا الاموات، مردوں کو گالی مت دو، اس لیے کہ وہ مردہ جو دنیا سے گیا ہوا ہے اس کا جو بھی عمل تھا وہ اپنے عمل کے پاس پہنچ چکا۔
کچھ گالیاں تو ایسی ہیں اللہ معاف فرمائے جس کی وجہ سے آدمی کفر تک پہنچ سکتا ہے. نعوذ باللہ صحابہ کے بارے میں کچھ بولنا، انبیاء کے بارے میں کچھ بولنا، دین کی کسی حکم کے بارے میں کچھ بولنا، یہ بہت ہی خطرناک باتیں ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے. تو گالی دینا یہ گناہ کبیرہ ہے. اس گالی کی بھی پھر جو ہے مختلف الفاظ کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احکام بیان فرمائے ہیں. بہرحال تو میں عرض کر رہا تھا کہ زبان اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم الشان نعمت ہے. اس زبان سے آدمی جنت کما سکتا ہے، اس زبان سے اللہ کی رضا کما سکتا ہے. اس زبان سے اگر آپ کسی کو دعوت دو گے، ہمارے ہاں جماعت آئی ہوئی ہے باہر ملک کے لیے جا رہی ہے پتہ نہیں کتنے مہینوں کے لیے، اپنا گھر اپنا علاقہ ان سردیوں میں، ہم لوگ تو اپنے گھر سے یہاں مسجد تک نہیں آ سکتے. یہ اللہ کے عاشق جو ہے یہ اپنا گھر اپنا وطن چھوڑ کر اس سردیوں میں یہ نکلے ہوئے ہیں اللہ کی دین کو پہنچانے کے لیے دوسرے ملکوں. کیا اللہ تعالیٰ کی کیا پیار ہوگا ان کے ساتھ، کیا اللہ کی عطائیں ہوگی، کیا اللہ کا قرب مل رہا ہوگا. یہ ہے اصل زندگی کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی لذت جس کو آ جائے. آپ یہ جس کو دعوت دیں گے، جس کو اپنی یہ زبان کے 2 لفظ استعمال کریں گے، ان کے بولنے سے ایک آدمی نمازی بنا، اس نے آگے 10 کو نمازی بنایا، اس نے آگے مزید 10 کو نمازی بنایا، یہ سلسلہ آگے چلتا رہا. آپ بتائیں قیامت کے دن یہ جتنے بنگلوں والے جتنے بلڈنگ والے جو نیکی کے راہ پر نہیں چلتے یہ سارے صفر ہو جائیں گے، یہ بینک بیلنس یہی رہ جائے گا. ان کے جو ہے بینک بیلنس کا پھر اندازہ لگا لو کہ کتنی نیکیاں کما کر لے آئیں، کتنی نیکیاں ہیں. کسی کے جو ہے کپڑوں کو، اس کے لباس کو، اس کے چال چلن کو نہیں دیکھنا چاہیے، اس کا عمل دیکھنا چاہیے. اس زبان سے بھی اور کچھ نہیں کر رہے، بس جو ہے چل رہے ہیں پھر رہے ہیں گلی گلی کوچا کوچا، ایک آدمی کی محنت کر رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ نہیں کہ ہمارے کمپنی کا سامان خرید لو، ہمارے جو ہے فیکٹری کا مال خرید لو، ہماری دکان سے مال خرید لو. نہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اللہ کے پیارے بن جاؤ، اللہ کے پیارے بن جاؤ، اللہ کی دین پر آ جاؤ، اللہ کی دین پر چلنے والے بن جاؤ. ان بولوں پر اللہ تعالیٰ کیا کیا مقامات ان کو عطا فرمائیں گے. زبان میری بھی ہے، آپ کی بھی ہے. کوئی اس زبان سے جنت کما کر گیا اور کسی نے اس زبان سے اپنے لیے دوزخ کمایا. اس لیے جن لوگوں کو گالی کہنے کی عادت ہے آج سے ان کو توبہ کرنا چاہیے. تمہارے گالی دینے کی عادت کی وجہ سے تمہارے بچے برباد ہو رہے ہیں. تم سے اگر کسی بچے نے گالی سیکھی، اس بچے سے اور کسی نے سیکھی، یہ گالی جب تک چلتی رہے گی، ابتدا تم بنے ہو، تمہارے لیے یہ جو ہے یہ سیئہ جاریہ رہے گا، تمہیں اس کی سزا ملتی رہے. کتنی خطرناک بات ہے. اپنے اولاد کو کلمہ کیوں نہیں سکھاتے، دین کی بات کیوں نہیں سکھاتے. اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل کی توفیق